أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. مصنوعی اعتبار سے زندہ اور مردہ لوگ، جو مردہ تھا اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کو وہ معنوی روشنی عطا کر دی جس کے سہارے وہ لوگوں کے بیچ چلتا پھرتا ہے، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو اور ان سے نکلنے کی اسے نوبت ہی نہ آتی ہو؟ اسی طرح کافروں کے عمل ان کے لیے مزین کر دیے گئے اور ہم نے ہر بستی کے بڑے بڑے مجرموں کو موقع دے رکھا ہے کہ وہ مکر و فریب کرتے پھریں، حالانکہ وہ اپنے ہی خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں، اور ان کے پاس جب کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ماننے کے لیے تیار نہیں جب تک ہمیں بھی وہ چیزیں نہ ملیں جو رسولوں کو ملی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام کس کو دے۔ ان مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت سے دوچار ہونا پڑے گا اور اپنے مکر و فریب کے نتیجے میں سخت سزا بھگتنی ہوگی۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کر دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو مصیبت و مشقت کی کیفیت کے ساتھ تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ اونچائی پر چڑھ رہا ہو اور ہانپ رہا ہو اور سینہ بھیچا جا رہا ہو، اسی طرح وہ ان بے ایمانوں پر خباثت کی حالت مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے جس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ہم نے اپنی باتیں صاف صاف ان لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کے پاس دارالسلام یعنی سلامتی کے گھر میں رہیں گے اور وہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیات کریمہ آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 127 تک پڑھی گئی اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے اثرات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہدایت کی پہچان کیا ہے؟ گمراہی کی پہچان کیا ہے؟ گمراہ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت یافتہ انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ معنوی اعتبار سے کون مردہ ہے، کون زندہ ہے، کون ہے جو حق پر قائم ہے، کون ہے جو باطل کے پیچھے جا رہا ہے؟ فرمایا گیا کہ وہ انسان جو ہدایت سے محروم ہے، حق سے دور ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق نہیں رکھتا،
اور جس کو شرح صدر حاصل نہیں ہے، جو صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے، یہ مردہ ہے۔ جسمانی اعتبار سے زندگی کے آثار ہیں، لیکن یہ زندگی ایسی ہے جیسے جانوروں کی ہوتی ہے، چوپاؤں کی ہوتی ہے، ڈنگروں کی ہوتی ہے۔ یہ انسانی زندگی نہیں ہے، یہ شریفانہ زندگی نہیں ہے، یہ روحانی زندگی نہیں ہے، یہ معنوی زندگی نہیں ہے، یہ اخروی نسبت والی زندگی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کہ جو ہدایت سے محروم ہے مردہ فرمایا، اور زندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے، جس کو اللہ روشنی عطا فرما دے، جس کو اللہ بصیرت عطا فرما دے، جس کو اللہ فراست عطا فرما دے، جس کو اللہ اپنے سے جوڑ لے، جس کو اللہ اپنے کلام کی مناسبت عطا فرما دے، جس کو اللہ اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق نصیب فرما دے، جس کو اپنی شریعت کے راستے پر گامزن فرما دے، جو لوگوں کے درمیان ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ چلے اور اپنا کام کرے، اپنے مشن کو لے کر چلے۔ جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جس مشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو برپا کیا، پوری انسانیت کے لیے اس امت کو برپا کیا، اور مشن یہ سونپ دیا گیا کہ حق کی پہچان کرائیں، باطل سے واقف کرا کر اس سے بچائیں، امر بالمعروف یعنی بھلائی کی تلقین کریں، اس کا حکم دیں، اس کی بات کریں، اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے منع کریں، روکیں، اور برائیوں سے دور رہنے کی تاکید کریں، اور اللہ پر ایمان رکھیں۔ اس امت کا یہ مشن ہے، اس امت کا یہ تشخص ہے، اس امت کی یہ پہچان ہے۔ اگر امت اس کام میں لگی ہے تو پھر یہ امت مسلمہ ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر امت اس کام سے محروم ہو جائے اور صرف عام لوگوں کی طرح کھانا پینا رہنا سہنا کپڑا لتا یہی اس کی ضرورتیں باقی رہ جائیں اور انہی کی فکر میں لگ جائے، تو پھر یہ مسلمان ہونا تو درکنار، یہ انسانوں کا شرف بھی کھو دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اوامن کان میتا، جو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا۔ یہاں قیامت کا تذکرہ نہیں ہے کہ جو مر گیا پھر موت کے بعد سب کو محشر کے عالم کے لیے اٹھایا گیا، یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے معنوی موت کا اور معنوی حیات کا، روحانی موت کا، روحانی حیات کا، اسلامی اعتبار سے موت کا اور اسلامی اعتبار سے حیات کا، یعنی جو محروم ہے اسلام سے، دین سے، تقوی سے، تعلق مع اللہ سے، وہ مردہ ہے۔ اور پھر ہم جس کو زندہ کرتے ہیں اسے ہم نور عطا کرتے ہیں، اسے روشنی دیتے ہیں، اور وہ اس روشنی کے ساتھ لوگوں کے بیچ چلتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ رہتا ہے اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ، لوگوں کے بیچ رہتا ہے اس امت سے صحیح معنی میں تعلق کے ساتھ، وہ لوگوں کے بیچ رہتا ہے، اللہ میاں کی طرف سے ٹارچ لے کر چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے مستفید ہوتا ہوا لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کے اخلاق، اس کی معاشرت، اس کے معاملات سب ممتاز ہوتے ہیں۔ صاف طور پر یہ جھلکتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بندہ خدا ہے۔ اس کا تعلق آسمانی تعلیمات سے ہے، اور ان تعلیمات کو لے کر یہ اپنا اس دنیا کا سفر کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس انسان کی مثال اس کی طرح تو ہو نہیں سکتی ہے جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے اور تاریکیوں سے نکل نہیں پا رہا ہے، تاریکیوں ہی میں الجھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جاہلیت کا شکار ہے، وہ منکرات اور محرمات میں مبتلا ہے، وہ اللہ کی کتاب سے دور ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو روشنی ہے حقیقی معنی میں وہ اللہ کی کتاب میں ہے اور نبی کی تعلیمات میں ہے، لہذا جو ان سے محروم ہوا وہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ فرمایا کہ جو لوگ بھی کافر و منکر ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان کے سامنے
مزین اور خوشنما بنا دیتا ہے، تو وہ اپنے کفر کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، شرک کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، منکرانہ رویے کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور تہ بر تہ تاریکیوں میں الجھتے چلے جاتے ہیں، انہیں روشنی ملتی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دنیا میں جو حق و باطل کی کشمکش ہے اور انبیاء اور رسولوں کی بعثت کے موقع پر جب مخالفتوں کا طوفان اٹھتا ہے اور جس بستی میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی منادی کھڑا ہوتا ہے، حق کا اعلان کرتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، تو اس کے خلاف جو گینگ، جو ٹولے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو اس کا موقع دے رکھا ہے کہ وہ مکر کریں، چالیں چلیں، تدبیریں کریں، سازشیں کریں، اس کا موقع دیا ہے۔ یعنی ہم نے ڈھیل دی ہے۔ اس دنیا امتحان کے لیے، یہاں اگر سب فرشتے ہی فرشتے ہوتے تو امتحان کیا ہوتا؟ فرشتے تو اللہ کے ہیں، ایک مخلوق ایسی ہے جو نورانی ہے اور جس کے ہاں معصیت کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جب بنایا اور اسی طرح اس انسان سے پہلے جنوں کی تشکیل فرمائی تو ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ یہ خیر کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں اور شر کا بھی، یہ مومن بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی، یہ موحد بھی ہو سکتے ہیں اور مشرک بھی، یہ نیک بھی ہو سکتے ہیں اور بد بھی، دونوں امکانات ان کے اندر رکھے۔ اور باہر کی جو دنیا ہے اس میں بھی حق و باطل کی ایک کشمکش رکھی ہے، اور یہ ایک امتحان ہے۔ زندگی امتحان کے لیے دی گئی ہے، یہ زندگی محض آرام کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ زندگی جزا اور نتیجے کے طور پر نہیں دی گئی ہے۔ اس دنیا میں بویا جاتا ہے، آخرت میں کاٹا جاتا ہے، اس دنیا میں محنت ہوتی ہے، آخرت میں اس کی جزا ہوتی ہے، اس کا نتیجہ اور حاصل سامنے آتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہماری طرف سے ایک تدبیر ہے، ایک انتظام ہے کہ ہم نے ہر علاقے میں بڑے بڑے مجرموں کو ڈھیل دے رکھی، اور جب وہ مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق کو دبا دیا، کچل دیا اور وہ غالب آ گئے، جب ان کے دماغوں میں یہ سودا سماتا ہے تو بس اس وقت ہم ان کی پکڑ کرتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی ہر سازش ان کے خلاف جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ان کے جرائم کی فائل میں ان کی ہر سازش، ہر مکر و فن لکھا جاتا ہے، اور ان کی فائل جرائم کی تیار ہوتی چلی جاتی، وما یشعرون، اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسے مجرم ہیں، اتنے بڑے منکر ہیں کہ ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، پیغمبر کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو کوئی نشانی عطا فرماتا ہے، تو یہ اتنے زیادہ انادی، ڈھیٹ اور بے باک ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب تک جو رسولوں کو دیا گیا وہ ہمیں نہیں دیا جائے گا تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اپنا چہرہ دیکھو، اپنے قد کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، گندے ناپاک وجود، ڈنگر، تم پر اللہ تعالیٰ وحی اتارے گا، تمہارا انتخاب کرے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے کس کو رسول بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے، کس کو مومن بنانا ہے، کس کو بلند درجات دینے ہیں۔ اللہ میاں کو مشورہ دے رہے ہو، اللہ میاں کو لقمہ دے رہے ہو، تم یہ امید کر رہے ہو؟ ذرا اپنے بونے پن کو دیکھو، اپنی حقارت کو دیکھو، اپنے گھٹیا پن کو دیکھو، اور اس کے بعد زبان پر کوئی بات لانا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جو رسولوں کو دیا گیا وہ ہمیں دیا جائے گا تب ہم ایمان لائیں گے۔ فرمایا گیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ کون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیغمبر بنائے، نبی بنائے، کن کو اپنا پیغام دے۔ لاکھوں میں سے اللہ کسی ہیرے کا انتخاب فرماتا ہے، لاکھوں کروڑوں میں سے اللہ تعالیٰ کسی مجتبی اور مصطفیٰ بندے کا انتخاب فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے یہاں یہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اپنی سازشوں کے نتیجے میں سخت ترین سزا میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی زبردست حقیقت کا اظہار فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ اس کا شرح صدر فرماتا ہے۔ شرح صدر کا لفظی ترجمہ یہ کہ سینہ کھول دیتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے،
لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک سورہ نازل فرمائی جس کا نام ہے سورۃ الشرح، جس میں اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ شرح صدر کی دولت ایسی دولت ہے جو سب سے پہلے انبیاء کو ملتی ہے، پیغمبروں کو ملتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے سامنے دعوت پیش کرو، اس کو توحید کی دعوت دو، اس کو ہدایت کا راستہ بتاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرا شرح صدر فرما دے۔ کیا چیز ہے یہ شرح صدر؟ یہ کون سی نعمت ہے جو حضرت موسیٰ نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے جس کا احسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتایا، اس کا ذکر فرمایا، ایک سورہ اسی طرح نازل فرمائی کہ الم نشرح لک صدرک فرمایا۔ تو یہ شرح صدر کیا ہے؟ یہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسی کیفیت اطمینان عطا فرماتا ہے، ایسی سکینت عطا فرماتا ہے، دل کو ایسا یقین عطا فرماتا ہے، ایسی بصیرت اس کے اندر ڈال دیتا ہے، ایسی فراست سے اس کو امتیاز عطا فرماتا ہے، ایسا اپنا نور عطا فرماتا ہے، اس کے باطن کو اپنے نور سے ایسا جگمگا دیتا ہے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ حق کی بات جانتا ہے، اسے کہتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، دنیا ایک طرف ہو جائے، مخالف ہو جائے، وہ لوگوں کی مخالفتوں سے نہ ڈرتا ہے اور نہ لوگوں سے امید لگاتا ہے، بس وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی رضا چاہے دنیا ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہوتا ہے اور ساری دنیا کو ناک رگڑ کے پھر اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اور جو لوگوں کی رضا چاہتا ہے چاہے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی خود بھی اللہ ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو بھی ناراض کر دیتا ہے اور وہ انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل مقصود رضا الہی ہے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی رحمانیت، اللہ کی رحیمیت، اللہ کی ستاریت، اللہ کی غفاریت، اللہ تعالیٰ کے مبارک اور اچھے نام اور اللہ کی اعلیٰ صفات اور اللہ تعالیٰ کے تصرفات اور افعال یہ دھیان میں ہوں۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، دشمن کیا کر رہے ہیں، ان سے نہ وہ خوف کھائے اور نہ کسی سے لالچ رکھے، صرف اور صرف اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے اور ربنا علیک توکلنا، زبان پر بھی یہ بات ہو کہ اللہ بس آپ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تو جس کا یہ معاملہ ہوگا اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کو شرح صدر نصیب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شرح صدر سب سے زیادہ انبیاء اور پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جس کا جتنا زیادہ نبیوں سے اور پیغمبروں سے رابطہ ہوگا، ان کی تعلیمات سے رابطہ ہوگا اور اللہ سے جتنا تعلق ہوگا، اتنا ہی شرح صدر کی دولت اسے حاصل ہوگی، اسے یقین کی کیفیت حاصل ہوگی، اسے استحضار کی کیفیت حاصل ہوگی، اسے تعلق مع اللہ کی کیفیت حاصل ہوگی، اس کی روحانیت منور ہوگی، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، اس کو دعا کی کیفیت نصیب ہوگی اور اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمائے گا۔ یہ ساری باتیں شرح صدر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے ہدایت طے فرماتا ہے تو شرح صدر کی دولت اسے عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی درخواست کریں، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے اور شرح صدر کی دولت عطا فرما،
ہمارے دل کو نور عطا فرما، ہمارے ذہن کو نور عطا فرما، ہمارے باطن کو منور فرما، ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ دے، ہمیں اپنے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو قرآن پاک کو سمجھنے اور حدیث نبوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شریعت کے راستے پر ہمیں گامزن فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے تفریقے سے، انتشار سے اور شک سے اور تذبذب سے اور تردد سے اور بے یقینی سے اور فتنوں اور جھگڑوں کی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تو ایک تو یہ ہے شرح صدر کی دولت، دوسری طرف گمراہی ہے۔ گمراہی کے عجیب عجیب بھیس ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں لفظ نور جہاں استعمال کیا گیا ہے واحد استعمال کیا گیا ہے، اور جہاں تاریکیوں کا، ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہاں جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تاریکیاں بہت ہیں، نور ایک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے آسمانوں کا نور اور زمین کا نور۔ تو نور کا مرکز ایک ہے، اللہ۔ نور ملے گا تو اللہ سے ملے گا، نور ملے گا تو قرآن سے ملے گا جو اللہ کی کتاب ہے، نور ملے گا تو پیغمبر سے ملے گا جو اللہ کے بھیجے ہوئے، نور ملے گا تو نبی کی تعلیمات سے ملے گا جو اللہ کی تلقین کردہ ہیں۔ تو اس طرح نور کا مرکز ایک ہے، اور تاریکیاں بے شمار ہیں، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، فتنوں کی تاریکیاں، بدعتوں کی تاریکیاں، اور طرح طرح کی گمراہیوں کی تاریکیاں، نفس امارہ کی تاریکیاں، اور باطن کی بگاڑ کی تاریکیاں، اور شہوت پرستی کی تاریکیاں، اور بے شمار تاریکیاں۔ اب جس انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے قدم گمراہی کی طرف پڑ جاتے ہیں، اللہ و رسول کے مقابل میں دوسری ذاتیں، دوسری شخصیتیں اور دوسرے گروہ اس کے دماغ پر غالب آنے لگتے ہیں، چھا جاتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور شرح صدر کی دولت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور وہ تنگی میں رہتا ہے، چاہے کتنی وسعت ہو، مال اس کے پاس ہو، عزت اس کے پاس ہو، منصب اس کے پاس ہو، سب کچھ ہوتے ہوئے وہ ایک تنگی کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ جیسے جو لوگ بھی ایمان سے محروم ہوتے ہیں، کتنی دولت ان کو حاصل ہو، انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی دولت کے باوجود خودکشی کرتے ہیں، اپنے کو تباہ کر دیتے ہیں، اور پورا معاشرہ خودکشی کرتا ہے۔ یہ نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ دولت حاصل نہیں ہے جو اطمینان کی اور یقین کی دولت۔ تو جس کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، بھیجا ہوا ہوتا ہے، اس میں وسعت نہیں ہوتی ہے، وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہ اپنی پارٹی کی باتیں کرتا ہے، اپنے گروہ کی کرتا ہے، اور بس وہ اپنے دائرے میں رہتا ہے، دوسرے انسان اس کو نظر نہیں آتے ہیں، اور نہ وہ انسانی بنیادوں پر معاملہ کرتا ہے اور نہ اسلامی بنیادوں پر معاملہ کرتا ہے۔ وہ خود غرض ہوتا ہے، فتنہ پرست ہوتا ہے، اور اس کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جن میں وہ لگا رہتا ہے، تو بھیشا رہتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے۔ اور بڑی عجیب تعبیر استعمال کی گئی، آج سائنس نے اس کی حقیقت کھول دی، پہلے تو لوگ جانتے نہیں تھے، کہ جیسے کوئی اوپر کی طرف چڑھتا چلا جا رہا ہو، ایک تو وہ چڑھائی ہے جو پہاڑ پر ہو، کسی بھی اونچائی پر ہو جس پر چڑھنا بے انتہا مشکل ہوتا ہے اور آدمی ہانپ جاتا ہے، یہ تو ایک مشقت والی چڑھائی۔ ایک وہ چڑھائی کہ اب فضا پر جتنا زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا، آکسیجن کم ہوتی چلی جائے گی اور سانس رکتی چلی جائے گی، اور لگے گا کہ اس کا سینہ بھچ رہا ہے اور اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جہاز اڑائے جاتے ہیں تو آکسیجن کا الگ سے انتظام رکھا جاتا ہے، حالانکہ جتنی بلندی پر جہاز ہوتے ہیں وہاں تک تو آکسیجن کا انتظام رہتا ہے، لیکن پھر سے بھی آکسیجن کا انتظام ہوتا ہے، اور کسی وقت اچانک آکسیجن کی کمی ہو جائے تو پھر اس کے لیے انتظام جہازوں میں ہوتا ہے کہ وہ تھیلیاں گر جاتی ہیں جن کو منہ میں لگا لیا جائے، تو اس سے انسان آکسیجن کی کمی کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ بات دنیا کو معلوم ہی نہیں تھی، جہاز ایجاد نہیں ہوئے تھے، اور بہت بلندیوں پر چڑھ کر اندازہ نہیں لگایا گیا تھا، اور آکسیجن کا نظریہ ہی لوگوں کو نہیں معلوم تھا، ہوا کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ لیکن اب جب کہ سائنسی طور پر یہ تحقیقات ہو گئی ہیں کہ اوپر کی فضا میں جتنا بلند ہوتے چلے جائیں گے آکسیجن ختم ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، پھر ختم ہوتی چلی جائے گی، اس لیے یہاں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ تو لگتا ہے جیسے 21ویں صدی کی تعبیر ہے،
ہے 1400 سال پہلے اللہ نے جب یہ بات فرمائی تو کیونکہ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ فرما رہا ہے، اور انہی باتوں سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، نبی کا نہیں۔ نبی یہ بات کہی نہیں سکتے تھے۔ فرمایا گیا کہ اللہ جس کو گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ بھیچا ہوتا ہے، تنگ نظر ہوتا ہے، تنگ فکر ہوتا ہے، وہ دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور انسانیت اس کے اندر سے بھیج کے رہ جاتی ہے، اور گویا اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اور گویا وہ اوپر چڑھ رہا ہے، اور سانس اس کی رک رہی ہے، اور آکسیجن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا اللہ اسی طرح ایسے لوگوں پر ان کی گندگی کو مسلط کر دیتا ہے اور عذاب کو مسلط کر دیتا ہے جو بے ایمان ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اعلان فرمایا گیا یہ قرآن صراط مستقیم کی رہنمائی کر رہا ہے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے تمہارے رب کا راستہ جو اس کتاب کے ذریعے دیا گیا ہے۔ اس کتاب کا پابند پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، پھر اللہ نے اس کتاب کی تشریح اپنے نبی کو عطا فرمائی، پھر اپنی کتاب اور نبی کی سنت سے پوری امت کو جوڑ دیا۔ اب سیدھا راستہ صرف کتاب و سنت میں ملے گا۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر جو کہیں اور سے ہدایت حاصل کرنا چاہے گا لازمی طور پر 100% وہ گمراہ ہو کے رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ آیتیں ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، قرآن میں پوری وضاحتیں کر دی گئی ہیں، حق کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے، اور جو لوگ یہاں ہدایت کے ساتھ زندگی گزاریں گے سلامتی کا گھر آخرت میں ان کا منتظر ہے، ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، محشر میں بھی وہ سلامتی اور امن کے ساتھ رہیں گے، اور پھر جنت میں ابد الآباد کے لیے وہ اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزاریں گے۔ اللہ ان کا دوست ہے، محبت کرنے والا ہے، کارساز ہے، وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل انہوں نے اختیار کیا حق کے مطابق قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی بات کہتے ہوئے اور ان کی دعوت دیتے ہوئے اور ان کا اعلان کرتے ہوئے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے امت کے سامنے حق کو پیش کرتے ہیں، اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا ہر جگہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ ان کو نوازتا ہے، ان پر اپنا رحم فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکالتا ہے اور آزمائشوں سے گزارتا ہے اور پھر فتح عطا فرماتا ہے اور ترقی نصیب فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی کشتی ڈوبنے نہیں دیتا، اور جو دنیا میں مست ہوتے ہیں ان کی کشتی خوب اچھلتی نظر آتی ہے، پھر ایسی ڈوبتی ہے کہ کبھی اس کی توقع اس کے بچ جانے کی نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہے نظام اللہ کا جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ اور بار بار مختلف پیرائے بیان میں مختلف اسلوب اور انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ہدایت حاصل کرنے والے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔